السلام علیکم۔ جب امریکنز نے افغانستان کے حوالے سے تحریک طالبان افغانستان سے مذاکرات شروع کیے تو میرے جیسے لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز خبر تھی۔ جب پہلی دفعہ یہ خبر میرے پاس طالبان کے ذریعے سے پہنچی، ابھی تک وہ کسی ویسٹرن میڈیا میں نہیں آئی تھی، تو میں نے اس خبر کو لفٹ نہیں کروائی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ جاری کرتے رہتے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس خبر کو جاری کرنے کی، تو میں نے اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ پھر جو تھی وہ خبر ویسٹرن میڈیا سے جب آئی کہ وہ مذاکرات کافی ایڈوانس لیول پہ چلے گئے ہوئے ہیں، تو پھر ہم نے اس کے اوپر بھی بات کرنا شروع کی اور کافی ڈیٹیل کے اندر جو ہے اس کو رپورٹ بھی کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے ہم پہ طالبان کی حمایت کا بھی الزام لگایا، اور ہمیں وہ بھی کہا وہ کہتے رہیں جو کہتا رہے، ہمارا تو جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلی بات تھی اور جو میں نے اس وقت بھی بارہا بڑی تصریح کے ساتھ کہی، اور لوگ اسے طالبان کی حمایت کہتے تھے کہ دیکھیے طالبان کے ساتھ امریکہ جو ہے اس شرط کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا ہے کہ آپ کا اسلام پینزم والا اسلام نہیں ہوگا، یعنی آپ کا اسلام جو ہے وہ افغانستان اور افغانستان میں بھی صرف پختون ایریاز جو ہے وہاں تک محدود ہوگا، آپ اس کو افغانستان کے اندر بھی دوسرے علاقوں کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کی تو خیر انہوں نے وائلیشن کر دی ہوئی ہے، لیکن کم از کم ہمسایہ ممالک کو یا کسی اور ملک کو آپ اپنا داعش کی طرح یا القاعدہ کی طرح ایکسپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے، پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ امریکنز وہاں سے چلے گئے۔ جب امریکن وہاں سے چلے گئے اور اس کے اندر جو معاہدہ ہوا، دوحہ ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں، دوحہ ایگریمنٹ کے اندر یہ بات ہو گئی کہ جناب یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کی ذمہ داری ان کی ہوگی، تو انہوں نے پہلا جو چھکا مارا وہ یہ تھا کہ بڑی کمال مہارت سے انہوں نے اپنا یہ ذمہ داری کا بوجھ جو تھا وہ پاکستان کے گلے میں ڈال دیا، اور اس وقت پاکستان کے اندر سارے معاملات کے مدار المہام جو تھے، خارجہ پالیسی سے لے کے مالیاتی پالیسی تک اور داخلہ پالیسی سے لے کے اور قومی بجٹ بنانے تک، وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو کر کے دیے جا رہے تھے، اور کر کے دینے والے تھے جناب اپنا کی جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب، اور جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب عمران احمد خان نیازی کی محبت میں اتنے کھبے ہوئے تھے کہ اگر کوئی جرنلسٹ غلطی سے گستاخی سے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو کر دیتا تو وہ اس کو گالم گلوچ پہ اترایا کرتے تھے، تو اتنی زیادہ محبت میں کھبے ہوئے تھے، اور وہ اس کو تو چھوڑ دینا، وہ نجف حمید کے بھائی کو تو چھوڑ ہی دینا، اس کا تو ذکر ہی نہ کریں۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت میں جناب حضرت قبلہ جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے وہ کھبے ہوئے تھے، تو لہٰذا مجھے افغانستان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، افغانستان کے ساتھ افغانستان نے کمال مہارت سے تحریک طالبان افغانستان نے طالبان کا ٹی ٹی پی پاکستان جو تھی، جو کہ اس سے پہلے ختم کی جا چکی تھی، پاکستان کے علاقوں سے آپریشن کر کے انہیں مار کے بھگایا جا چکا تھا، ان کی آمد شروع ہو گئی۔ وہاں پہ لوکل لوگوں نے بہت شور و غوغا کیا کہ جناب یہ پھر آ گئے ہیں، یہ آج جو ہے وہ ہمارے وزیر دفاع بتا رہے تھے کہ وہ کئی جگہوں پہ بھتہ بھی لیتے ہیں، سڑکوں کے اوپر ٹول بھی لیتے ہیں باقاعدہ، جناب یہ وہاں پہ پیسے وصول کر رہے ہیں، یہ وہ آ گئے ہیں۔ لیکن اس وقت عمران احمد خان نیازی لمبی جو تھے وہ تان کے سوئے ہوئے تھے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے یہ موصوف جو تھے فیض حمید صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ سے ہٹ بھی گئے تو اس کے باوجود انہوں نے وہ پنگے بازی جاری رکھی ود دی کنائیونس آف قمر جاوید باجوہ۔ تو پھر طالبان نے اپنا پروجیکٹ انفولڈ کرنا شروع کیا۔ اب طالبان چونکہ پختون نیشنلزم کی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ اور پختون جو ہے وہ بھلے سرخ پوش پختون ہو، وہ بھلے سبز پوش پشتون ہو، وہ جو نسواری قسم کی پردیاں باندھی ہوئی ہیں حقانیہ والے پشتون ہو، when it comes to پختون والی تو وہ ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی۔ پاکستان اور افغانستان کے اندر انٹرنیشنل بارڈر کو وہ پی ٹی ایم کا پختون ہو
وہ JUI کا پختون ہو، ٹھیک ہے، وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے جماعت اسلامی کا پختون ہو، وہ ANP میں گن گیا، ہاں وہ ANP کا پختون ہو، وہ جناب اس کے بعد اور کون سے، وہ جڑا بھی پختون ہوئے جناب، پختون ولی، وہ سارے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کے موقع کو، بھائی ایون ان کے جرنلسٹ ہوں جو یار وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف بولتے ہیں، تو وہ پختون ولی ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس وقت پختون ولیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر افغانستان کے اندر پختونوں کی آبادی ڈبل ہو جائے، کیونکہ تقریباً جتنی آبادی افغانستان میں ہے پختونوں کی، اس سے زیادہ بلوچستان اور KP کے اندر ہے، یا انہوں نے کر لی ہوئی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ ہزارہ کی 5 لاکھ ووٹوں پہ ایک سیٹ ہوتی ہے، پختون کے علاقوں کے اندر 1 لاکھ ووٹ پہ ایک سیٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی اکثریت کو ایگزیجریٹ بھی کر لیا ہوا ہے، ریپرزنٹیشن کو بھی، یہ بھی موضوع ہے کبھی کبھی ڈسکس ہونا چاہیے۔ تو وہ جناب سارے، اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے امریکہ کو بھگایا ہے، یا کم از کم ان کی قیادت نے ان کو یہی بتایا کہ امریکہ یہاں سے شکست کھا کے بھاگ گیا، چلے مان لیتے ہیں بحث کے لیے کہ وہ شکست کھا کے بھاگ گیا، تو آپ تو بہت گریٹ قوم ہے، تو گریٹ قوم جو ہے اس کی گریٹنس جو ہے اس کے لیے افغانستان تو بہت تھوڑا ہے، اور افغانستان کی پختون بیلٹ بھی اس کے لیے بہت تھوڑی ہے، تو اب اس کو ایکسپورٹ کیا جائے یا کچھ قریبی علاقہ اپنے ساتھ انیکس کیا جائے۔ وہ پچھلے دنوں جو کابل کے اندر پاکستان کا بارڈر جو تھا وہ اٹک کے پل تک دکھایا گیا تھا، افغانستان کا بارڈر، ٹھیک ہے، اور پاکستان اور بلوچستان کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ بس تھوڑا سا انہوں نے وہ گوادر چھوڑا تھا ادھر سے بلوچستان کا، وہ گوادر کی پٹی چھوڑ دی تھی، باقی سارے کا سارا افغانستان کا حصہ دکھا گیا تھا۔ طالبان، تحریک طالبان افغانستان کے آنے کے بعد دیٹ واز بائی ڈیزائن۔ اب ملا کے اندر جو ہے نا وہ پختون نیشنلزم کا اور پختون یونیورسلٹی کا کیڑا جاگ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ صرف ہمارے سرخوں کے اندر تھا، انہیں جو تھا کمیونزم اور سوشلزم کے اندر سے یہ جو تھا یہ گریٹر پختون ملتا تھا، اب ملا کے اندر جاگ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے کہ انہوں نے بڑے دھڑلے سے، دبنگ طریقے سے پاکستان کے اندر پوری طرح مداخلت شروع کر دی۔ اچھا جی، اب دیکھیں اس مداخلت کا ایک ہی پیٹرن ہے، اور وہ پیٹرن کیا ہے کہ فرسٹ ڈیفنس لائن پولیس جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا، بھلے وہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ پشاور کا ہو یا پولیس ہیڈ کوارٹر کراچی کا ہو، دونوں جگہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، دونوں جگہ کے اوپر پولیس کی وردیوں میں لوگ آتے ہیں، طریقہ واردات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، دونوں جگہ کے اوپر میسو کلنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کراچی میں اس لیے ناکام ہو گئے کہ انہوں نے چھت پہ چڑھنا تھا، اور چھت پہ جا کے انہوں نے پوزیشنیں لے کے ارد گرد تباہی پھیر دینی تھی، تو چھت پہ نہیں چڑھ پائے، وہ تالا نہیں لبھیا، تالا کی چابی نہیں لبھی انہوں نے اب تک۔ اب جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپریشن جاری ہے، تو وہ جناب جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچ پائے۔ تو TTP نے 22 دسمبر کو ایک لیٹر جاری کیا تھا، ہماری حکومت جو ہے اس کے اوپر اس وقت 22 دسمبر کے بعد ابھی وہ جو 28 نومبر والا نشہ تھا اسی سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی، اور نکلے گی بھی نہیں، کیونکہ وہ جو گند ڈالا ہوا تھا فیضو نے یا باجوے نے، وہ گند صاف ہوگا تو پھر کوئی کام کی بات ہوگی نا۔ تو ابھی آج کل بھی گند کی صفائی تو ہونے میں لگی ہوئی ہے، انکوائریاں جاری ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے، کافی بڑی تعداد کے اندر گند جو ہے وہ اندر سے نکالا جا رہا ہے یا جائے گا مارچ کے مہینے کے اندر، تو وہ گند کے سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی حکومت۔ تو 22 دسمبر والے دن TTP نے اپنے مختلف پاکستان کے اندر مختلف انہوں نے حلقے، مختلف علاقے، مختلف شہر جو تھے ان کے باقاعدہ ناظمین یعنی کہ وہاں کی قیادت کی فہرستیں جاری کی ہیں، اور کہا، اور ساتھ میں یہ تھا کہ اب جو ہے حکومت پاکستان کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان تو وہ کر ہی چکے ہیں، اور ڈرپوک اتنے ہیں اور غلیظ یہ لوگ اتنے ہیں کہ پہلے پشاور کے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ کیجوالٹیز بہت بڑھ گئی ہیں اور پختونوں کی ہی کیجوالٹیز ہوئی ہیں پھر دوڑ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے پختون ولی ہوتے ہیں،
ٹھیک ہو گیا نا. تو پھر دوڑ لگا جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے نہیں کیا. پھر داعش سے ذمہ داری قبول کروائی جاتی, پھر داعش دوڑ لگا جاتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا. بہادر اتنے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو پختون نیشنلزم جو ہے, سپر نیشنلزم جو ہے, یہ جو ایکسپورٹ ہونے لگا ہے, پہلے یہ بھٹو صاحب کے دور میں اور ضیاء الحق کے دور میں یہ بڑے سرخے لوگ ادھر سے ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. اب ملا ایکسپورٹ کرنے لگا 30 سال کے بعد آ کے. مولوی صاحبان جو ہیں یہ پختون نیشنلزم کے نام کے اوپر اپنا برانڈ آف اسلام جو ہے وہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں. اور اس کا شاخسانہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں کے اندر حملے شروع ہو گئے ہیں, اور وزیر دفاع نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ مختلف سڑکوں کے اوپر جگہ بھی لے رہے ہیں. اسے ٹول نہ کہیں, خواجہ آصف صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں, اس کو جگہ کہیں. وہ جگہ لے رہے ہیں یار, اور جو ہے وہ ریاست کی جو فورس ہے وہ ادھر جانے کی ہمت نہیں ہے یا اس کو اجازت نہیں ہے. یہاں پہ جو پہلی حکومت تھی وہ کہتے ہیں جی وہ ان کو وہ دیا کرتی تھی, بھتہ دیا کرتی تھی. بھتہ نہیں تھا سر, وہ عمران خان ان کی فائنانسنگ کے لیے یہ ٹول استعمال کرتے تھے کہ جی ہم مجبور ہیں, ہمیں انہیں اتنے پیسے دینے, لیکن بیسیکلی ان کو فائنانس کیا جا رہا تھا. اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور جو ہے پنجاب کے اندر 2 حملے اس دوران ہوئے ہیں, لیکن ان کو مطلب ان کو بہتر طریقے سے مینج کر لیا گیا یا اس کا مقابلہ کیا گیا, وہ وہاں سے بھاگ گئے. لیکن ابھی پچھلے دنوں بھی ایک دن ایسا گزرا کہ رات تقریباً جاگ کے گزری اور گھر سے باہر نہیں نکلے, کیونکہ کسی دوست نے, اور پھر ہم نے اس کی تصدیق کی تو وہ خبر کافی حد تک درست تھی. کسی دوست نے بتایا کہ آج رات جو ہے وہ آپ کے شہر کے اندر کسی بھی پبلک پلیس کے اوپر بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. افواہ تھی, لیکن بہرحال اللہ نے کرم کر دیا, کیا پتہ اس کے جو ذمہ داران ہوں ان کو پکڑ ہی لیا گیا ہو, خبر نہیں آئی. لیکن ہمیں بڑے انٹیمیٹڈ طریقے سے نا کہ آپ نے آج نا باہر نہیں جانا, ٹھیک ہے. میں کہا بھائیو آپ ایسے ہی حکم کریں, ہم گھر میں نہیں وہ اس طرح کی اطلاعات ہیں تو فیملی اور فرینڈس کو بھی یہ اگر ہو سکے تو انٹیمیٹ کر دیجئے گا کہ پبلک پلیسز پہ, خاص طور پہ گیدرنگ والی جگہ پہ جانے سے پرہیز کریں. تو ایک قسم کی آن سلاٹ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے, اور ریاست جو ہے اس کے براہ راست کنفرنٹ کرنے سے اس لیے کترا رہی ہے کہ پیسے کوئی نہیں ہے, اور پیسے جمع کرنے اور پیسے آنے کی راہ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے, جو کبھی IMF کو فون کرتا ہے کہ اس کو پیسے نہ دیجیے گا, کبھی امریکن کو مل کے فون کرتے ہیں. اس کا جو چماٹ ہے فواد چودھری, وہ جا کے امریکن کو کہہ کے آتا ہے کہ جناب ان کو پیسے نہ دیجیے گا, پہلے ان سے امینڈمنٹ کروائیں بلاسفیمی کے اندر, ٹھیک ہے. اور ادھر فیض حمید کی پراکسی TLP, ٹھیک ہے, سویا ہوا مانسٹر جگا دیا فیض حمید نے. اور جب تک فیضو کو نہیں پکڑیں گے نا, اور چلیں ظہیرہ تو پھر بھی آرام سے بیٹھ گیا تھا, یا شجاع تو پھر بھی آرام سے بیٹھ گیا تھا پاشا, فیضو کے تو رابطے رائٹ وے الائیو ہے نا یار, ٹھیک ہے نا. جو اس نے اربوں روپیہ رینسم کے طور پہ TTP کو دلوایا, تو آپ کا خیال ہے سارے پیسے اس نے ادھر ہی دیے ہوں گے, تو وہ اب جن کو دیے ہیں پیسے ان سے اب کام بھی تو لے گا نا یار, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو جتنی جلدی ہو سکے, ہماری تو یہی رائے ہے جو ان آرگومنٹ کی روشنی یہ بن رہی ہے کہ جو جن کے وہ ہیں ان کو انہیں محدود کرنا چاہیے, ان کو لمٹ کرنا چاہیے. بہرحال جی بہت دکھ ہے کہ کثیر الملکی بحری فوجی مشقیں کراچی میں جاری تھیں, اور دنیا کے ایک سے پاکستان کے علاوہ کم از کم 4 یا 5 ممالک کے وہاں پہ بحری دستے اور جہاز آئے ہوئے تھے. اور ایسی صورت میں وہاں پہ PSL جاری ہے, ایسی صورت میں وہاں پہ یہ والی حرکت ہو جانا, یہ دراصل پاکستان کی دفاعی سطح کا یا دفاعی صلاحیتوں کا مذاق اڑوانا ہے. اور اس کے اندر بہرحال ہمارے پختون بھائی, خاص طور پہ افغانستان والے جو ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم نے ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی تو ہم ان کی غلط, کبھی غلیظ اور پلیت حرکتوں پہ بھی آواز اٹھانے کا اتنا ہی حق رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.